اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس قوم میں وبائیں پھیلا دی جاتی ہیں، اور پھر فرمایا جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہو اس قوم پہ برے حکمران اور قحط ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قانون انصاف قوم چھوڑ دے، انصاف کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر خانہ جنگی مسلط کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو قوم اللہ کے وعدے، اللہ رسول سے کیے گئے عہد کو توڑے، اللہ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا جو زکوٰۃ سے قوم پیچھے ہٹتی ہے، زکوٰۃ دینے سے بھاگتی ہے، تو وہاں غربت اور تنگ دستی اور بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ غربت تنگ دستی ڈال دی جاتی ہے اور بارش ہونی، رحمتیں ہونی روک دی جاتی ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے میں اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اس حدیث کو، اس چیپٹر کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، قومی جرائم اور ان پر ملنے والی سزائیں۔ قومی جرائم یعنی جو زیادہ لوگ جس میں ملوث ہو جائیں، جس ملک کے، جس قوم کے، جس مذہب کے لوگ، تو اس کو ہم قومی جرم کہتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ اس جرم میں چلے گئے۔ تو یہ بیان کردہ حدیث کے مطابق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جرائم بیان کی ہیں اس حدیث میں، اور اس جرائم کی پاداش میں جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، دیکھا جائے تو ہمیں یہ ناجائز نہیں، اللہ سے ہم شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سزاؤں کے ہم حقدار ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے افراد پر غور کریں، اپنے پڑوسی، محلے دار، شہری، اپنے مملکت اور اپنے ہم مذہب لوگوں پر، اپنے معاملات اور مذہبی سارے معاملات پر غور کریں تو بہت ساری خامیوں سے ہم اٹے بڑھے ہیں۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جو انٹرنیشنل حدیث نمبر کے مطابق 4019 پہ درجے پہ یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کا سرعام اظہار کرنے لگتے ہیں، یعنی بے حیائی سے پھر زنا کی طرف، اور یہ زنا کیونکہ زنا بے حیائی کا حصہ ہے، اور جب یہ بے حیائی اور زنا عام ہونے لگتی ہے، لوگ اس کو برا نہیں جانتے، ایک فیشن بن جاتا ہے، ایک عام سی بات بن جاتی ہے، حکومتی سرپرست بھی اس کو سرپرستی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو روکنے والوں کی آواز بند کر دی جاتی ہے، اور اس کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں اس کے ایپ، میڈیا اور اس کا سب جگہ چرچا ہوتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا ایسی قوم پر اللہ تعالی وبائی طاعون، وبائی امراض، یعنی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں، یعنی پہلے لوگوں میں جو ہم سے پہلے چلے گئے، ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں میں بھی ان کا نام تک نہیں ہوتا۔ کرونا کا نام پہلے تھا، یہ ایڈز ابھی پچھلے چند سال پرانی ایڈز، اس کا پہلے نام تھا، کینسر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اس سے پہلے کبھی نام سنا تھا، اور ابھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ اور اب جو ابھی کرونا روڑا ڈالا ہوتا ہے سارے میڈیا نے اور سب لوگوں نے، یہ اب کہہ رہے ہیں اس کی کتنی اقسام نکل آئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 10، کوئی 20، کوئی 100، کوئی 500 تک۔ یہ وبائیں، یہ امراض کبھی سنے تھے، دیکھے تھے؟ اور کچھ پتہ نہیں، ابھی تک پوری دنیا کو کچھ پتہ نہیں ہے
یہ بیماری کہاں سے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، کس نے بھیجی ہے، اور کس طرح یہ انسانوں میں داخل ہوتی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے جو بہت بڑا WHO بڑا چارٹر ہے جس میں دنیا کے انتہائی ترین ڈاکٹر ذہین بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے ایک پینل میں، اور میڈیسن پینل میں انہوں نے پہلے ایک عرصے تک شوشہ ڈالا جی یہ بس ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، سانس نہ جائے، اور پھر کچھ عرصے بعد تحقیق کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر آئے، انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں، یہ ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا۔ اور جب اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی کہ ہم نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، مسلمانوں کے پاس جو ایک بہترین سنت تھی جپھی ڈالنا، مصافحہ معانقہ کرنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، وہ ہم چھوڑ چکے۔ 6 مہینے پورا یہ سسٹم بند رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ کفر کا غلبہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں میں یہ سنت ختم ہو گئی، اب جپھی نہیں ڈلتی، ہاتھ سلام نہیں کرتے، بلکہ ساتھ کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتے، جو کہتے تھے کٹھے بیٹھ کے کھانا سنت ہے اب وہ بھی نہیں رہا، جو کہتے تھے جھوٹے میں شفا ہے وہ جھوٹا چھوڑ، اب پانڈے ہی اپنے اپنے جیباں چ پائے نے، اپنا اپنا برتن اپنی جیب میں، ہاں جی۔ اور صف کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو روایت ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، او تھے چودھری صاحب، او تھے رانا صاحب، او تھے میاں صاحب، ہیں جی، بڑے بکھر گئے۔ اور اجی بچے تے بڈھے مسیتے نہ جان، انہوں نے پتہ جاندے ہی بہت یہ نے، یا بچہ جائے گا یا بڈھا جائے گا، جوان تے جوانی چ مست تے گانا کھاندا گاندا پھردا پھڑکدا پھردا، گرل فرینڈا بناندا پھردا، یہ گرل فرینڈاں نے تے بوائے فرینڈ بناندیاں پھردیاں نے، وہ اپنے اپنی جوش جذبے جو ہے وہ کہیں ضائع کرنا چاہتا ہے، ڈسچارج ہونا چاہتا ہے، وہ تو اپنی مستیوں میں، جوان تو پہلے کام آتا ہے مسجد میں، آتے ہی زیادہ بوڑھے، جب گھر میں کچ کچ ٹچ مچ ہوتی ہے، پریشان بابا بیچارہ، اس کو پھر مسجد میں پناہ ملتی ہے، اب وہ بھی بوڑھے مسجد سے نکالتی ہے، اب پارکوں میں بیٹھ جاتے ہیں مسجد سے محروم۔ بچہ جو ہے وہ مائیں ڈانٹتی ہے بھی کسی طرح نمازی بن جائے، مسجد کا منہ دیکھ لے، اچھا بچہ بن جائے بڑا ہو کے، وہ ڈانٹ ڈونٹ کے مسجد میں گھیر گھار کے بھیجتے ہیں، ادھر سے ہم بگا دیتے ہیں، چلو بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، پولیس پکڑ لیتی ہے، بچے بھی بگا دیے، بابے بھی، باقی جوان رہ گئے تھوڑے سے، وہ بھی فاصلے پہ اوتھے 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 اوتھے، اور جپھی بھی، سلام بھی، یہ ساری سنتیں مل کر بیٹھنے، محبت بانٹنے ایک دوسرے۔ اور پھر سب سے بڑی یہ کہ یہ عذاب آگے چل کر دیکھیں، یہاں تک کہ مریض کی عیادت والا جو ہمارے اندر سنت ہے کہ بیمار پرسی کرو، بیمار کو ہاتھ لگاؤ، اس کے پاس بیٹھو، وہ بھی ختم۔ اب جی میں کنترینا چ بیٹھا، میں آخیا جی وہ ملنا سی اپنے بندے نو، ایک انہوں نے آخیا جی وہ کنترینا چ بیٹھا ہے، میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، میں آخیا جی کنترینا والے نو نہیں مل سکتے؟ انہوں نے آخیا جی دوروں کھلو کے ہیلو ہیلو بائے بائے کر سکتے ہو، وہ دے کمرے چ نہیں جا سکتے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں ڈاکٹر بہت بڑے، ان کو بھی یہ مسئلہ، اللہ بچائے، کوئی نہ کوئی عذاب تو ہے نا، اس میں ہم انکاری نہیں ہیں، وہ کس نوعیت کا ہے عذاب تو ہے، وہ اس کو تھوڑا سا شو کر دیا جی آپ کو کترینا ہے، وہ بچوں بیویوں سے جی گھر میں جی کنترینا کر لیا، اور پھر اتنے وہ میں نے منظر دیکھے، بچوں کو بلبلاتے روتے، پورا مہینہ بچے نہیں مل سکتے، فلانا نہیں مل سکتے، یعنی جو اسلامی روایات تھیں، ملنے ملانے کی ختم، مسجد میں آنے کی ختم، معانقہ مصافحہ ختم، محبت انس ہمدردی، کٹھے کھانا کٹھے ملنا ختم، وہ ساری اسلامی روایات جب اینڈ ہو گئی تو پھر ایک انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو، یعنی ہم کامیاب ہو گئے، مسلمان فنا ہو گئے، پھر انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا جی جپھی ڈالنے سے نہیں پھیلتا، چھکو چاڑی رکھو، چھکو سے پھیلتا ہے، یہ پھر نیا منطق ڈالا انہوں نے، غلبہ جو ہے غلام قوم بھیڑ بکری، بھائی ہم بھیڑ بکری ہیں، غلام قوم ہے، فخر نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ، چھوٹے ہوتے سنتے تھے پائندہ قوم ہے، جب سمجھ آئی کوئی چکر نہیں، باپ دادا بھی غلام تھا، پردادا بھی، ہم بھی، آگے نسلیں بھی غلام ہیں، کوئی زندہ مندہ
کوئی آزاد مزاد نہیں ہے. جیسے وہ آقا کہیں گے اوپر والے ویسی حکمرانی بنے گی، یہاں ویسے قانون بنیں گے اور ویسی بیماریاں پھیلیں گی، جو کہیں گے ویسی دوائیاں ہوں گی. ہم خود مختار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر چھکو والا مسئلہ آ گیا جی، چھکو ڈال کے رکھے، سانسوں سے بھی پھیلتا ہے. اور پھر وہ پچھلے باتوں کو انہوں نے رد کر دیا کہ جپی جپی ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا. شکر ہے پھر کٹھے بھی مولوی صاحب کو بھی اجازت مل گئی، لوگ کٹھے بیٹھ گئے. ہاں جی، اللہم آمین. اور پھر کٹھے بیٹھنے سے یہ ہوا کہ دوبارہ ہم پھر اللہ کا شکر ہے 6 ماہ بعد ہم کٹھے ہو گئے، نماز میں، میل ملاقات میں اور سب جگہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن چھکو ابھی تک جاری ہے. اب آ کر کے انہوں نے پھر ایک تیسری سرچ کر کے انہوں نے کہا چھکو نال بھی کوئی نہیں ہٹتا. میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں وابڈا، اس میں ہمارے ایک افیسر ٹائپ آدمی تھے، چھکو چڑھا 6 مہینے سال ہو گیا، پورا چھکو، سب جگہ پہ چھکو، ادھر ادھر بھی پورا پیک. اور جب کبھی ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے نا، کبھی آتے تھے، اوے احتیاط کرو، کرنی چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں، او احتیاط کرو، چھکو شکو چڑھاؤ، سارے اکٹھے بیٹھے جے وکھرے کنڈ پٹ جاؤ، کرونا پہ گا جی. بہت دفعہ آنا اس نے، 2-4 دفعہ دوران دفتر، پھر روز یہی کچھ کہتے رہنا. پھر ایک دن اچانک خبر آئی کہ وہ چھکو والے فوت ہو گئے، اور جنہوں نے چھکو نہیں چڑھایا ہوا تھا، کٹھے بیٹھ کے کھاتے بیٹھتے تھے، وہ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں. تو احتیاط کی میں نہیں مخالفت کر رہا، لیکن اس سطح کی احتیاط نہیں جس میں دین ہی کو مٹایا جائے، اسلامی احکام، اسلامی طور طریقے مسخ کیے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے وہ، اور پھر اب آ کے کہہ دیا بھی چھکو سے بھی نہیں رکتا. ہاں جی، تو یہ سارے ان کے منطق، فلسفے، سارے تجربے فیل، بیکار، ردی. اور آج تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھیل کہاں سے رہا ہے، یا پھیلا کون رہا ہے. ہاتھ سے آتا ہے، ناک سے آتا ہے، خود ہی بناتے ہیں قانون، خود ہی توڑی جاتے ہیں. اس طرح آ رہا ہے، نہیں آ رہا، پھر اس طرح آ رہا ہے، ایسے نہیں آ رہا، یوں آ رہا ہے، یوں نہیں آ رہا. ابھی تک سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں بھائی، سمجھنے کے لیے اللہ رسول کا قانون ضروری ہے. اگر سمجھنا ہے فرمان رسول سمجھو، جس میں بات سمجھ آ جائے گی. وہ فرمان رسول یہی ہے، جب بھی کسی قوم میں زنا، بے حیائی پھیلتی ہے، اس قوم میں وبائی امراض ڈال دی جاتی ہے. ڈاکٹروں نے اب تک سرچ نہیں کیا کہ ایڈز جو ہے وہ زنا سے پھیلا ہے، کیا نا. کینسر جو ہے وہ مہلک، جو کینسر جیسی بیماری ہے، بد احتیاطی سے پھیلی ہے. یہ سرچنگ میں آتا ہے. یہ جو مرضی کر لیں، جس قوم میں زنا، بے حیائی آئے گی، وہاں وبائیں آئیں گی، کبھی ایڈز کے نام سے، کبھی کرونا میں. یہ اصل، یہ روکو. اگر وباؤں سے بچنا ہے تو زنا روکو، جفیاں تو نہ روکو، سلامات تو نہ روکو، چکو نہ چڑھاؤ. ہاں اگر موٹر سائیکل پہ جانا ہے شہر کے اندر تو ڈسٹ، دھواں ہے، لگا کے جاؤ، مفید ہے اس کے لیے. لیکن ابھی تک کسی نے کوئی کسی بات پر اتفاق نہیں کیا، خود ہی بات کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک زنا، بے حیائی نہیں رکے گی، تب تک وبائیں پھیلنا. اور سب سے پہلے آپ غور کریں کہ وبائیں اب یہ کرونا کی ہر اس ملک میں موجود آئی جس میں زنا زیادہ ہے. ابھی مجھے یو کے سے، برطانیہ سے روزانہ کو 10-15 مختلف لوگ فون کرتے، ایسے اڑی ہوئی ہوائیاں، میں مار چلی، پتہ نہیں مینوں کرونے دی 19ویں قسم ہے، 15ویں قسم ہے، 16ویں قسم ہے. اور پھر میں ان کو ڈیل کرتا ہوں ترجیحاً. میں کہتا ہوں قسمہ بھول جاؤ، توبہ شروع کر دو، استغفار شروع کر دو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حدیث کے مطابق یہ وبائیں، ایڈز ہوں، یہ کرونے مرونے ہوں، جو بھی ہیں، اس حدیث نے کہا ہے
کہ زنا اور بے حیائی سے پھیلتے ہیں. ہمارا ایمان ہے نا, اس کی روک تھام اگر کرنی ہے تو زنا کے اڈے بند کرو. اس کرونا سے بچنا ہے تو بے حیائی پر پہرے بٹھاؤ. وہ سارے میڈیا, وہ چینل, وہ بازار, وہ ہوٹل, وہ شاپنگ مال, وہ بکنگ سینٹر, وہ گناہ کے اڈے جو کالج یونیورسٹیاں بھی بن گئے ہیں. کل مجھے ایک فون پہ بڑی بڑی عجیب سرچ بتا رہے تھے جو اس گناہ سے طیب ہو کر اب عملی زندگی میں آئے. وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح پیرنٹس کی پیاری پیاری بچیاں وہ گاؤں میں شہروں سے پڑھنے ہاسٹل میں آتی ہیں اور کس طرح وہ پھر رات پاش بازی کرتی ہیں. کس طرح بڑے بڑے افسر پر اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. بیوروکریٹ, ججز, جسٹس, جرنل, کرنل, صحافی, بڑے بڑے دانشور, 2 نمبر کوی مولوی جیسے. یہ کرونا وباؤں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ استغفار. اور زنا بے حیائی کے اڈے, ورنہ اس سے بھی بڑی کوئی آفت آئے گی. حدیث کے اگلے متن پہ چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی قحط سالی اور گندی حکمرانی کا منہ دیکھے گی. یہ میں حدیث سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں, حوالہ بھی ہے, اللہ کی زبانی بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں نہ کچھ غلط کہہ رہا ہوں. جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہوگی اس قوم پر بری حکمرانی اور قحط مسلط. اب بری حکمرانی سے نجات کرنا ہے بھئی کیا ترنیا نال نہیں ہون ڈیا. بری حکمرانی سے بچنا ہے. قحط پڑا ہوا ہے, کوئی چیز نہیں مل رہی. جتنے حکومتی پوائنٹ تھے جہاں سے غریبوں کو ریلیف مل, سب بنش. پٹ دے ہوئے روزانہ 100 لوگ تو میں ڈیل کرتا ہوں, روتے ہوئے ٹائم مارتے, 3 دن سے نہیں کھایا. اس بری حکمرانی اور قحط سے بچنا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ناپ تول اپنے ٹھیک کر لو. دودھ بیچنے والا ایمانداری پہ آ جائے, سبزی والا, پھل والا, غلے والا, ملاوٹ ناپ تول ٹھیک کر لے تو بری حکمرانی سے نجات ہوگی. یہ عذاب ہے بری حکمرانی جو بھگت رہے ہیں. بری حکمرانی عذاب. بچوں کو کیا پتا, نوخیز بچے 2-4 لاکھ خرید کے ان کو لگا کے مال مول موبائل دے کے وہ تو بکتے رہیں گے گالی مالی. ان کو کیا پتا, تاریخ وہ نہیں جانتے, ہسٹری ان کے نہیں. جو بھی 50 سے ایڑ گیڑ میں ہوگا اسے پوچھو, یا جو کفیل ہوگا جو خود ابے کے مال پہ پل رہا ہے اس کو کیا پتا مہنگائی کتنی ہوئی ہے, کتنا عذاب ہوا ہے. تو ناپ تول ٹھیک کرو. بری حکمرانی سے نجات چاہتے ہو, قحط سے نجات چاہتے ہو, کیا کرنا ہے؟ ناپ تول. ہاں, تیسری بات فرمایا زکوٰۃ. جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اس پر آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے, یعنی رحمت. اس بارش سے مراد وہ بارش برسنا بھی ہے لیکن اوور آل رحمت. جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ کی رحمتیں برسنا بند. اس ٹائم اکثر لوگ زکوٰۃ جب کاٹنے کا وقت ہے, زکوٰۃ دینے کا وقت ہے تو اکثر لوگ زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں, خیرات سے بھاگتے ہیں. تو پھر رحمتیں بند ہوئیں, ٹھیک کرنی ہے تو اپنے آپ کو. اگلی بات فرمائی جو قوم اللہ رسول کا عہد توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے. پھر وہ دشمن ان کے وسائل میں سے کچھ پر قبضہ کر لیتا ہے. اور جس قوم کے راہرو لیڈر, جس قوم کے لیڈر, ججز, علماء, جسٹس, بڑے قبیلے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام کو اختیار نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ وہاں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے. اس وقت خانہ جنگی ہے, فیصلے نہیں نا ٹھیک ہو رہے. ہاں جی, جو اپنے حکومت کے ساتھ اس کے لیے اور فیصلہ ہے,
مخالفین کے لیے اور غریبوں کے لیے اور. یہ عذاب ہے خانہ جنگی میں ہے اور دشمن ہم پہ مسلط ہے. کشمیر ڈے، اس لیے کشمیر گیا. مقبوضہ پاکستان جو گیا، اب اس ٹکڑے کی فکر کرو. میں تو کہتا ہوں کشمیر انہوں نے چھڑوانا، میں تو اس کی فکر میں ہوں کہ یہ بچتا ہے یا نہیں، کیونکہ اتحاد نہیں اور اللہ کے احکام نہیں، اور جو نگران ہیں، جو محافظ ہیں، وہی اپنے نہیں، دشمنوں کے ساتھی ہیں. اللہ اس ملک اور مسلمانوں کی خیر فرمائے.